برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور فوجی طاقتیں رہی ہیں۔ 19ویں صدی میں سلطنت برطانیہ نے، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ترین سلطنت تھی، افغانستان کو فتح کرنے کے لیے وہاں پر حملہ کر دیا۔ لیکن 1919 میں مجبور ہو کر سلطنت برطانیہ کو افغانوں کو آزادی دینی پڑی۔ 1979 میں سوویت یونین نے، جسے آج کل روس کہا جاتا ہے، افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس کے حملے کا مقصد افغانستان میں جو کمیونسٹ حکومت آئی تھی اسے بچانا تھا۔ لیکن 10 سال بعد رشینز کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ افغانوں پر وہ حکومت نہیں کر سکتے، چنانچہ انہوں نے افغانستان سے فرار اختیار کر لیا اور اس کے بعد خود کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ 2001 میں امریکہ کی قیادت میں نیٹو نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ کئی سال جاری رہی۔ اس جنگ میں لاکھوں جانیں گئی، امریکہ کا $2.3 ٹریلین کا نقصان ہوا، لیکن امریکہ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اور اس حملے کے 20 سال بعد 2021 میں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کر لیا۔ آخر افغانستان پر دنیا کی بڑی طاقتیں حملہ کر کے اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا کیوں چاہتی ہیں؟ افغانستان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ پوری دنیا اسے سلطنتوں کا قبرستان کے نام سے جانتی ہے؟ آخر برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ جیسی بڑی سپر پاور طاقتیں افغانستان جیسے چھوٹے سے ملک کو فتح کرنے میں ناکام کیوں ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم افغانستان کا کیس سٹڈی کریں گے، وہاں پر حملے کیوں ہوئے اور افغانستان کو فتح کرنا، افغانستان پر قبضہ کرنا ان سپر پاورز کے لیے اتنا مشکل کیوں ہوا، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو کوئی ویلیو ملتی ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ افغانستان کے کیس سٹڈی سے پہلے ہمیں افغانستان پر ہونے والے آخری 3 بڑے حملوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ افغانستان پر ہونے والے آخری 3 بڑے حملوں میں پہلا حملہ برٹش ایمپائر نے کیا تھا۔ 19ویں صدی میں سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت کی 2 سپر پاورز روسی اور برطانوی سلطنتوں کے درمیان کشمکش جاری تھی اور اس کشمکش کا مرکز تھا افغانستان۔ برطانوی سلطنت نے 1839 سے 1919 تک افغانستان پر 3 بار حملہ کیا اور کہا جا سکتا ہے کہ تینوں مرتبہ برطانوی سلطنت ناکام ہوئی۔ 6 جنوری 1842 کو برٹش کیمپ سے 16,000 فوجی جلال آباد کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ان میں سے صرف 1 برطانوی شہری زندہ بچ کر واپس آ سکا۔ افغانوں نے برِ صغیر میں برطانیہ کے ایکسپینشنسٹ پالیسی کو شدید نقصان پہنچایا اور اس تصور کو برباد کر کے رکھ دیا کہ انگریز ناقابل شکست ہے۔ افغانستان پر دوسرا سب سے بڑا حملہ سوویت یونین نے کیا تھا۔ افغانستان میں سوویت یونین کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ 1955 سے لے کر 1978 تک سوویت یونین نے افغانستان کو اربوں روپے کی مالی اور فوجی معاونت فراہم کی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اس وقت کولڈ وار جاری تھی۔ امریکہ کو سوویت یونین کا یہ اثر رسوخ پسند نہیں تھا، چنانچہ اس نے افغانستان میں دہشت گردوں کی تربیت شروع کی اور CIA کی تاریخ کا سب سے بڑا سائیکلون آپریشن شروع کر دیا۔ آپریشن سائیکلون کے ذریعے افغانستان میں وہاں کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف امریکہ نے پاکستانی جرنلوں کی مدد سے دہشت گردی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کے خلاف جب CIA کی منمانیاں عروج پر پہنچ گئی تو سوویت یونین نے افغان حکومت کی درخواست پر وہاں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا مقصد افغانستان کی کمیونسٹ حکومت کی مدد کرنا تھا تاکہ وہاں پر سوویت یونین کا اثر رسوخ برقرار رہ سکے۔ کئی مجاہدین تنظیموں نے سوویت یونین کے حملے کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور جنگ چھیڑ دی۔ سوویت یونین کے خلاف اس جنگ میں افغان مجاہدین نے پاکستان، چائنا، امریکہ، ایران اور سعودی عرب سے اسلحہ اور پیسے حاصل کر لیے۔ اس سب کے نتیجے میں افغانستان میں ایک شدید خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں قریباً 15 لاکھ افراد مر گئے اور 50 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین بن گئے۔ سوویت یونین نے کئی طریقوں سے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن مجاہدین سے جنگ میں وہ ناکام ہو گئے۔ اس وقت کے سوویت یونین کے سربراہ میخائیل گورباچوف نے یہ محسوس کر لیا کہ اس جنگ سے سوویت یونین کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، چنانچہ اس نے 1988 میں اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کر لیا۔ لیکن یہ فیصلہ سوویت یونین کے لیے ایک مہنگا اور عبرتناک شکست بن گیا۔ سوویت یونین اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود افغانستان کے مقامی گوریلا جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی اور افغانستان سے نکلنے کے کچھ عرصے بعد سوویت یونین خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ افغانستان پر ہونے والے آخری 3 بڑے حملوں میں تیسرا حملہ امریکہ کا تھا۔ سلطنت برطانیہ اور سوویت یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے 9/11 کے واقعات کے بعد افغانستان میں جمہوریت کی بحالی اور کے خاتمے کا بہانہ بنا کر وہاں پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ براک اوباما نے فوجیوں کی تعداد 2009 میں بڑھا دی، جس کی وجہ سے مجاہدین کچھ وقت کے لیے پیچھے ہٹ گئے،
لیکن افغانستان میں امریکہ کا ہولڈ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ 2001 میں جنگ کے آغاز کے بعد 2014 میں سب سے زیادہ خون ریزی دیکھی گئی۔ نیٹو افواج نے اپنا مشن مکمل کر لیا اور ذمہ داری افغان فورسز کے حوالے کر دی۔ نیٹو کا انخلا جو ہی شروع ہوا، مجاہدین نے دوبارہ افغانستان کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ سوویت یونین کا افغانستان میں حملہ بہت زیادہ خون ریزی کا سبب بنا تھا، لیکن امریکن حملہ اور زیادہ مہنگا پڑا۔ سوویت یونین کے افغانستان پر حملے میں ہر سال $2 ارب خرچ ہوئے تھے، لیکن امریکہ کے 2010 سے 2012 تک ہر سال $100 ارب سے زیادہ خرچ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کو $2.3 ٹریلین کی پڑی اور جانی نقصان اس کے علاوہ تھا۔ اس قدر مالی اور جانی نقصان سے گھبرا کر امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے 20 سال بعد اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ اگرچہ متنازع تھا اور مجاہدین نے امریکہ کے نکلنے کے فوراً بعد ہی پورے افغانستان پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر دی۔ جو بائیڈن پر اس فیصلے کی وجہ سے تنقید بھی ہوئی، لیکن اس نے اپنے دفاع میں یہ کہا کہ امریکی شہریوں کو ایسی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے جو افغان لوگ خود لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب ہمارا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ افغانستان آخر ان تمام طاقتوں کا قبرستان کیسے اور کیوں بنا؟ اس سوال کا جواب افغانستان کی جغرافیکل لوکیشن میں چھپا ہوا ہے۔ افغانستان کا بارڈر آج سے تقریباً 120 سال پہلے غیر ملکی طاقتوں نے طے کیا تھا، مگر افغانوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی چاروں طرف سے زمین سے گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کا قریباً 75% حصہ دنیا کے انتہائی دشوار ترین پہاڑی سلسلے ہندو کش پر ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ اس قدر دشوار گزار اور سخت ہے کہ یہاں پر مقامی لوگوں کے علاوہ کوئی شخص سروائیو نہیں کر سکتا۔ افغانستان کا 50% سے زائد علاقہ 2000 میٹرز کی بلندی پر واقع ہے۔ افغانستان کے ارد گرد پہاڑیاں افغانستان کے لیے ایک قدرتی دیوار کا کام دیتی ہیں۔ یہ پہاڑیاں غیر ملکیوں اور انجان لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مقامی لوگ ان پہاڑیوں سے خوب واقف ہیں اور ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ جب سوویت یونین کی افواج افغانستان پر حملہ آور ہوئی تو انہیں سب سے زیادہ مشکل ان گوریلا جنگجوؤں سے لڑنے میں پیش آئی جو پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ گوریلا جنگجو جیسے ہی سوویت یونین کی افواج دکھائی دیتی ان پر ٹوٹ پڑتے اور فوراً سے پہاڑیوں میں جا کر چھپ جاتے اور وہاں پر انہیں ڈھونڈنا قریباً ناممکن تھا۔ افغان مجاہدین نہ صرف سوویت یونین کی افواج کو مار دیتے تھے بلکہ وہ سڑکوں اور پلوں کو بھی اڑا دیتے تھے، جس کی وجہ سے خوراک اور اسلحے کی فراہمی رک جاتی تھی اور سوویت یونین کی افواج آگے نہیں بڑھ پاتی۔ افغانستان مختلف قبائل میں بٹا ہوا ہے۔ ہر قبیلے کے اپنے الگ قانون ہیں اور وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ قانون اور یہ قبائل اس قدر مضبوط ہیں کہ افغانستان کی مرکزی حکومت بھی ان قبائل پر پورا کنٹرول نہیں رکھ پاتی۔ جب افغانستان کی مرکزی حکومت خود ان پر کنٹرول نہیں کر پاتی تو غیر ملکی حملہ آوروں کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان بکھرے ہوئے قبائل پر کنٹرول حاصل کریں۔ افغان مجاہدین نے یہی گوریلا جنگ کی پالیسی نیٹو افواج کے خلاف بھی جاری رکھی۔ امریکہ اور نیٹو کی قریباً 1,30,000 فوج فضائی رستے سے افغانستان میں پہنچا دی گئی تھی، لیکن اتنی بڑی فوج کے لیے خوراک اور اسلحہ فضائی رستے سے مسلسل فراہم کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ چنانچہ امریکہ نے اس کام کے لیے افغانستان کے ہمسایہ ملک پاکستان کی مدد لی۔ پاکستان کے علاقے پشاور سے یہ سارا سامان افغانستان منتقل کیا جاتا تھا اور اس کام کے لیے درہ خیبر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ افغان مجاہدین کو درہ خیبر کی اہمیت کا اندازہ تھا، چنانچہ وہ وہاں پر گھات لگا کر بیٹھتے تھے اور جو ہی خوراک اور اسلحے کے کنٹینر وہاں سے گزرنے لگتے وہ ان پر ٹوٹ پڑتے یا پھر انہیں جلا دیتے یا اٹھا کر لوٹ کر لے جاتے تھے۔ نیٹو افواج نے افغان فورسز کی مدد بھی لی، لیکن اس سب کے باوجود 20 سال کی جنگ میں نیٹو اور امریکہ کی افواج افغانستان کے صرف 15% رقبے پر کنٹرول حاصل کر سکی۔ امریکہ نے اس جنگ میں $2.3 ٹریلین خرچائے اور امریکہ کا روزانہ کا خرچہ $300 ملین تھا۔ اس قدر بڑے خرچ کے باوجود جب امریکہ افغانستان کے 85% حصے پر کنٹرول حاصل نہ کر سکا تو اس نے یہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اب ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کی یہ تمام طاقتیں افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنا کیوں چاہتی ہیں؟ افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایشیا کے بالکل مرکز میں واقع ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مشرق وسطیٰ سے بیک وقت رابطہ رکھنے کے لیے افغانستان پر کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو بھی طاقت افغانستان میں اثر رسوخ رکھے گی اس کا اثر رسوخ اس پورے خطے میں بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پر کسی طاقت کا اثر رسوخ بڑھ جاتا ہے تو دوسری طاقتیں اس طاقت کو گرانے کے لیے افغان مجاہدین کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کرنا شروع کر دیں۔ امید ہے دوستو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے کئی بڑی چیزیں جاننے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو کوئی ویلیو ملی ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز بناتے رہیں۔ بہت شکریہ۔